الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر عادت میں بے مثال تھے، نہ ان کے جیسا کوئی آج تک آیا ہے، نہ پہلے تھا اور نہ کوئی آئے گا۔ توجہ کے ساتھ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت میں بھی بے مثال تھے۔ آپ کمزوروں کی مدد فرماتے تھے، جو کمزور ہوتے تھے نا ہر لحاظ سے ان کی مدد فرماتے تھے، اپنوں کو چھوڑ کر دشمنوں کی بھی مدد فرماتے تھے، عاجزی انکساری فرماتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہ غصہ کرتے نہ ہی انتقام لیتے، مریضوں کی عیادت فرماتے، غمزدوں کی غم خواری کرتے، امیر ہو یا غریب سب سے یکساں برتاؤ کرتے، سب کی دعوت قبول فرماتے۔ یاد رکھیے، دعوت قبول فرمانا، کوئی محبت کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہے، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے تھے، تمام جہاں میں بڑھ کر سب سے عادل اور پاک دامن تھے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر بڑے وقار سے گفتگو فرماتے تھے، گفتگو میں اتنی روانی اور نکھار ہوتا تھا کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظوں کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا۔ آپ بڑے حیادار تھے، آپ کے دشمن بھی آپ کو امانت دار اور صداقت والا کہتے تھے۔ آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق والے نبی ہو۔ تمام انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ دیگر انبیاء کرام جب کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے نا، تو جو ہوتے تھے انبیاء کرام، وہ مختلف چیزوں کے اوپر ان کی قدرت ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ انسانوں، جن، ملائکہ، حیوانات، جمادات، یعنی کہ جمادات کہتے ہیں بے جان اشیاء کو، سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جس طرح انسان پر اللہ پاک کی اطاعت فرض ہے نا، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے، اور ہر مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتی ہے۔ آپ نے کئی واقعات سن رکھے ہوں گے جس میں آپ نے ایک درخت کو بلایا تو وہ بھاگتا ہوا آیا اپنی جڑوں سمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پتھروں کو پکڑ کر فرمایا کہ بولو میں کون ہوں، تو انہوں نے گواہی دی تھی کہ آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ آپ فرشتوں، انسانوں، جنات، حور و غلمان، حیوانات، جمادات، غرض تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، مگر مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نبی جو اہمیت رکھتے ہیں نا، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک خاتم النبیین ہیں۔ اللہ پاک نے آپ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا ہے۔ قیامت کے نزدیک چند نبیوں کا آنا لکھا گیا ہے، مگر وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں آئیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد آج تک کوئی نبی تھا نہ ہے نہ ہی ہوگا، اور جو اس طرح کی بات سوچے گا نا، معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل کے دور میں، کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے وحی آتی ہے، مجھے معاذ اللہ یہ ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مگر جو اس طرح کی بات سوچ بھی لے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق الہی میں سب سے افضل ہے، اور جو دوسرے نبیوں کو فردن تمام کمالات عطا کیے گئے تھے نا،
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے اکٹھے عطا کر دیے گئے، کیونکہ ان پر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جو لوگوں کو ملا ان کے تو واقعات آپ سنتے رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج بہت مشہور ہے، جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے 7ویں آسمان تک اور بلکہ عرش سے بھی اوپر تک رات کے کچھ حصے میں گئے، یعنی کہ جسمانی حالت کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، خواب میں نہیں گئے، جسمانی حالت میں گئے۔ وہاں پر اللہ پاک کا خاص قرب نصیب ہوا اور اللہ پاک نے آپ کو اس رات کا تحفہ عطا کیا 50 نمازیں، جن میں سے آپ نے مختلف واقعات سن رکھے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ 5 میں تبدیل ہوئیں۔ دیکھیں اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار دیکھنا چاہتا تھا، جیسے کوئی محبوب اپنے محبوب کو بار بار دیکھنا چاہتا ہے، اس طرح وہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر سرکار اس دن واپس تشریف لائے دنیا میں، اور آقا کریم نے صبح فجر کی جماعت بھی حرم کعبہ میں کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا ایک عظیم الشان نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ اب جب امتی سے انتہائی محبت کرتے ہیں، سجدوں میں رہ کر رب حبلی امتی کہا، اپنے امتیوں کے لیے دعا فرمائی، تو امتی پر بھی فرض ہے، میں یہ کہوں گا کہ اپنے ماں باپ، اپنے مال جان اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ آقا کریم کی محبت ہمارے رگ رگ میں ہونی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے صرف اور صرف شیطان کو تکلیف ہوئی تھی، باقی ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے خوشی منائی جا رہی تھی۔ خود اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منائی فرشتوں کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت الہی ہے، بلکہ اللہ پاک کی اطاعت، سرکار کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور آپ صلی اللہ علیہ آپ اسے یاد کروائیں، یعنی کہ آپ اسے کچھ یاد کروائیں، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، یہ شخص کتنی ہی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرے، بدستور نماز میں ہے اور اس کی نماز میں کوئی بھی خلل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ آپ اس عالم میں ظاہری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بے شمار، جن میں سے چند کی تفصیل ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جب کفار نے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ یاد رکھیں، معجزہ وہ چیز ہے جو عقل میں نہیں آتا، ایسا ہو سکتا ہے، مگر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ چاند کے آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج ڈوب چکا تھا مگر ان کے یار کی نماز رہتی تھی، سورج کو واپس پلٹایا، بولا پڑھو نماز، لکڑیوں کو بلب کی مانند روشن کر دیا، لعاب دہن یعنی کہ اپنا تھوک انسان کا کتنا گندا ہوتا ہے، مگر قربان جاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے، سرکار کا تھوک مبارک اتنا پاک اور اتنا اچھا ہے کہ اس نے پورے کنویں کو جو کھارا تھا، انتہائی کھارا پانی تھا، کڑوا، اس کو انتہائی میٹھے پانی میں تبدیل کر دیا۔ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ معجزہ وہ ہے جو انسانی عقل میں نہیں آتا۔ اور دور دراز کے افراد کی مدد کرتے تھے، انگلیوں سے، اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیتے تھے، اشاروں پر بارش
برس پڑتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہوتا تو آسمان سے بارش آ جاتی تھی، شجر و حجر بول پڑتے تھے، تھوڑا سا کھانا اور دودھ کا ایک پیالہ پورے قافلے کے لیے، کثیر جماعت کے لیے پورا ہو جاتا تھا۔ درخت چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامی دینے کے لیے آتے تھے، جانور اپنی بولی کو چھوڑ کر جانور انسانی زبان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی آپ کے بے شمار معجزات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔